عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور انگلش گریڈ 5 کی جو کتاب ہے جو سنگل نیشنل کریکولم کی بنیاد پر بنایا گیا ہے اس کو میں اردو میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پھر سمجھ آ جائے گی۔ یہ سب سے پہلا جو سبق ہے اس سبق سے پہلے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اصل میں جب بھی آپ پڑھاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ تھوڑی سی تیاری ضروری ہے۔ تیاری اس لیے اس مقصد کے لیے کہ جب آپ اس کو ایک نظر پڑھیں گے تو آپ اس میں جو انفیملیئر ورڈز ہیں ان کی آپ نشاندہی کریں گے، اور یا ایسے پریزز ہیں، گروپ آف ورڈز ہیں جس کی میننگ لازماً کرنی ہے تو اس کو آپ سمجھ پائیں گے۔ اور ایک اور بات کہ پورا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بھی آپ کے سمجھ آ جائے گا۔ تو جب آپ کی خود سمجھ آ جائے وہ کانٹیکسٹ کہ کیا ہے تو پھر آپ بچوں کے ساتھ اس کو پہلے ان کی مادری زبان میں، چاہے ویدر اٹ از اے پشتو اور اٹ از ہند کو جو بھی ہے اس میں آپ اس کو پیش کریں۔ مثلا اس کو میں اس طرح پیش کروں گا کہ اذلان، عائشہ، میراب اینڈ علی وہ چاروں دوست تھے۔ ان کو ایک ٹاسک ملا، ایک پروجیکٹ ملا، ایک منصوبہ ملا اپنے استاد کی طرف سے۔ پروجیکٹ ایک میتھڈالوجی ہے ٹیچنگ کا جس میں 2-3-4 بندوں کا گروپ بنا کے کوئی مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ تو اس کی 2-3-4 جو اذلان، عائشہ، میراب اینڈ علی جو ہیں وہ سارے مل کر ایک مسئلہ حل کریں گے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ دراصل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی مختلف پہلوؤں پہ بات کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، کچھ پوائنٹس لکھنے ہیں۔ تو اس میں اذلان کو یہ ٹاسک دی گئی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر پر کام کر سکے۔ تو باقی دوستوں کی نسبت اذلان کام میں سست تھا اور وہ اپنا کام مکمل نہ کر سکا، لیکن باوجود اس کے کہ وہ کام میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا، باقی گروپ ممبرز نے ان کو برا بھلا نہیں کہا، ان کو شرمندہ نہیں کیا، باتیں نہ سنائیں، بلکہ انہوں نے ان کی مدد کی اور پیشنس پہ اور یا جو صبر ہے اس پر جو بکس ان کے پاس تھی تو ان کے ساتھ شیئر کی کہ آپ یہ بکس پڑھیں تو پھر آپ آسانی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دراصل ایک پری ریڈنگ ٹیکسٹ ہے جس کے بعد پورا سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر موجود ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے، اس میں پہلے آپ ریڈنگ کر لیں، دیکھ لیں کہ کوئی ایسا مشکل الفاظ یا گروپ آف ورڈز، پریزز وغیرہ تو نہیں ہے۔ اذلان، عائشہ، میراب اینڈ علی ور گروپ ممبرز، وہ چاروں گروپ ممبر تھے، ارکان تھے۔ they were asked to make a project، ان کو کہا گیا کہ آپ ایک پروجیکٹ بنائے on the personality traits، پرسنالٹی، شخصیت، ٹریٹس، پہلو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب وسلم، ایچ واز گیون اے پارٹیکولر، ایک خاص پرسنالٹی ٹریٹ ٹو رائٹ اباؤٹ، ہر ایک کو ایک خاص شخصیت کے پہلوؤں کا بتایا گیا کہ آپ اس پہ لکھیں۔ اذلان واز ٹو رائٹ آن پیشنس، اذلان کو صبر پر لکھنے کا کہا گیا تھا، پیشنس۔ علی آل ایکسپٹ اذلان کمپلیٹڈ دیئر ورک آن ٹائم، تمام نے ما سوائے اذلان کے مکمل کیا ان کے کام کو آن ٹائم یعنی بر وقت۔ The group members asked him about his task as they were running out of time، گروپ ممبران نے، گروپ ارکان نے ان کو کہا، ان کو اپنے ٹاسک کے حوالے سے کہا، کیونکہ ان کے ساتھ تیزی سے وقت ان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا، ان کے پاس وقت کم پڑ رہا تھا، رننگ آؤٹ آف ٹائم۔ تو اس رننگ آؤٹ آپ کو مختلف کانٹیکس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب آپ کے پاس پیسے ختم ہو رہے ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم رننگ آؤٹ آف منی۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم رننگ آؤٹ آف آئل، میرے تیل نہیں ہے، یا آئی ایم رننگ آؤٹ آف، مختلف آپ بتا سکتے ہیں۔ انسٹیڈ آف جسٹیفائنگ ہز ڈیلے ان رائٹنگ،
آ، یعنی انسٹیڈ یعنی اس یعنی انسٹیڈ آپ جسٹیفائنگ ہز ڈیلے ان رائٹنگ، یعنی ٹائم دے ور رننگ آؤٹ آف ٹائم، ان کے پاس وقت کم ہو رہا تھا، تو بجائے اس کے کہ جسٹیفائی کہ وہ اس کی توجیہ پیش کر سکے، ہیز ڈیلے، ان کی کوئی بیان کر سکے، وجہ بیان کر سکے، ڈیلے تاخیر ان رائٹنگ، کہ انہوں نے کیوں اس طرح نہیں لکھا، جسٹیفائی کر سکے، کوئی اس کا مناسب حل بتا سکے، کاز بتا سکے. ازلان مس بیہیوڈ، ازلان نے بدتمیزی کی ود ادر گروپ ممبر، دوسرے گروپ ممبر سے بدتمیزی کی. ہی واز ٹرائنگ ٹو ہائڈ ہز لیزینس، وہ چاہتا تھا وہ کہ اپنے لیزینس، اپنی مطلب ہے کہ سستی کو وہ چھپانا چاہتا تھا. ایون دو دیئر پروجیکٹ واز نیو، ایون دو دیئر پروجیکٹ واز ناؤ گوئنگ ٹو بی لیٹ، حتیٰ کہ اب ان کا پروجیکٹ جو تھا اب وہ لیٹ ہو رہا تھا، وہ تاخیر کا شکار تھا. عائشہ ٹریٹڈ ازلان پیشنٹلی، عائشہ نے ازلان کے ساتھ سلوک کیا پیشنٹلی، صبر والا. اینڈ شیئرڈ اے بک ود ہم، اور ان کے ساتھ ایک کتاب شیئر کی، ٹو ہیلپ ہم فنش ہز پارٹ، کہ وہ اپنا حصہ فنش کر سکے، ختم کر سکے. تو اب یہ لیٹس ٹاک، وٹ بیہیویئر ڈو وی نیڈ ٹو شو وائل ورکنگ ان اے گروپ. نو، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا بیہیویئر، پیشنس کا بیہیویئر، ٹیم ورک کا بیہیویئر، اس طرح کا بیہیویئر جو ہے اس سے کام آسان پڑ جاتا ہے، اور باقی مس بیہیویئر سے اس سے کام بگڑ جاتا ہے. واٹ از دا امپورٹنس آف پیشنس وائل ورکنگ ود فرینڈس، دوستوں کے ساتھ کام کرنے میں صبر کا کیا مقام ہے یا اہمیت ہے. صبر کی وجہ سے پھر کام مکمل ہو جاتا ہے، اور بے صبری کے ساتھ کام بگڑ جاتا ہے. وٹ وڈ یو ڈو ایف یو ور ازلان، اگر آپ ازلان کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ تو آپ ہر ایک تقریباً اپنے حساب سے جواب دے گا کہ کیا کرنا ہے. تو پھر آگے پیشنس پر پورا سبجیکٹ ہے، سبق ہے، وہ پڑھیں گے. لیکن پھر آئیے اس میں دو تین پوائنٹس ہیں، اس کو ایک دفعہ پھر جو مشکل الفاظ ہے. آسک، پوچھنا، کہنا. میک، بنانا. پرسنالٹی، شخصیت. ٹریٹس، پہلو. پرٹیکولر، خاص. پیشنس، صبر. کمپلیٹڈ، مکمل کرنا. رننگ آؤٹ، کم پڑ جانا، کم پڑ جانا، ختم ہونا. انسٹیڈ ما سوائے. جسٹیفائنگ، کہ توجیہ پیش کرنا. مس بیہیویئر کے معنی ہے بدتمیزی کرنا. ہائڈ، چھپانا. لیزینس، سستی. پروجیکٹ، منصوبہ. لیٹ، تاخیر. ٹریٹڈ، سلوک. پیشنٹلی، صبر کے ساتھ. شیئرڈ، شریک کرنا. ہیلپ، مدد. فنش، ختم. پارٹ، حصہ. تو دیٹ از آل فار دا ڈے. Thank you for watching these videos, and I hope you will watch it, and you will add your comment or any suggestion about this. Thank you for watching this. Thank you.